العالمين الرحمن الرحيم الذي قال بكتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختارني أصحابي وعلى آله وصحابه أجمعين. محمد سی ذات آنا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی. سبحان اللہ. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. آمین. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک چھوٹے بڑے گاؤں شہر کوچے کے اندر اہل ایمان اپنی پوری ایمانی قوت کے مطابق ایسے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں کہ جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی پاک کی رفت، نبی کا مقام، نبی کی نبوت، نبی کا دین، نبی کا لباس، نبی کے عباس، نبی کے نالین، نبی کے علی حسن حسین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، نبی کے گھرانے یارانے کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم کیوں نہ تذکرہ کریں اس آمنہ کے لال کا جس کے ذکر خیر کو اللہ نے پھیلایا. تو قرآن مقدس کے 30 پاروں پہ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو پھیلا دیا اور 30 پاروں کی تعریف کو اللہ نے سمویا تو نام محمد بنا دیا. سبحان اللہ. وہ رسول جو اس کائنات میں آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ ایسے آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں. کوئی آئے کیوں کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں. وہ رسول اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو رسول پاک نے غسل کیا ہوا، مانگ نکلی ہوئی، خوشبو لگی ہوئی، بال کٹے ہوئے، ناف کٹی ہوئی، ختنے کیے ہوئے، کپڑے میں لپٹے ہوئے زمین پر جو آئے تو سر سجدے میں جھکا ہوا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی، زبان پہ ترانہ اللہ کی کبریائی کا تھا کہ امت کی رہائی کا تھا. سبحان اللہ. وہ رسول کائنات میں آئے. اور اللہ رسولوں کو بھیجتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ نسل انسانیت کی راہبری رہنمائی کرے. اللہ نے انبیاء 1 2 3 4 نہیں 1.25 لاکھ انبیاء رسولوں کی جماعت کو بھیجا. اور نبی رسول ہوتا وہی ہے کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر ہر لحاظ سے اپنی امت میں سب سے اعلیٰ بھی ہوتا ہے، بالا بھی ہوتا ہے، ذہین بھی ہوتا ہے، حسین بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے رسول پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، بہادر بھی ہیں. کیوں؟
چونکہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں، لیکن آمنہ کے لال ہر دور کے نبی، ہر زمانے کے نبی، ہر علاقے کے نبی، ہر امت کے نبی، بلکہ نبیوں کے بھی نبی تو آمنہ کے لال ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی اپنی امت میں اعلیٰ ہوتا ہے، تو میرے رسول چونکہ کائنات میں ہر امت کے نبی ہیں، تو ساری امتوں میں ساری امتوں کے نبیوں سے اعلیٰ وہ کون؟ آمنہ کے لال محمد عربی سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نبی ہمیں وہ دیا جو منسوس بھی ہے، معصوم بھی ہے۔ منسوس کہتے کسے ہیں؟ رسول کہتے کسے ہیں؟ جو بنتا نہیں اللہ بناتا ہے، آتا نہیں اللہ بیچتا ہے۔ رسول کہتے کسے ہیں؟ جو اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ ہو، رابطہ بھی قابل اعتبار ہو۔ اور قابل اعتبار کیسا ہوگا؟ کہ وہ خدا سے جو لے امت کو وہی دے، جتنا لے اتنا دے، جن کے لیے لے انہی کو دے، اور جیسے لے ویسے ہی۔ ایسا نہیں کہ لے تو دین لیکن آگے کچھ اور پہنچا دے، ایسا نہیں کہ لے تو ہدایت لیکن آگے کچھ اور پہنچا دے، اور ایسا بھی نہیں کہ آئے تو پوری کائنات کے لیے لیکن چمکائے گھر کے 4 افراد ہو۔ ایسا نہیں، وہ آئے تو کائنات کے چپے چپے کے لیے لیکن پاک کرے تو ٹوٹل 4 کو۔ ایسا نہیں، نبی جب کائنات کے لیے آیا تو نبی کا پیغام بھی کائنات کے لیے ہے، ہدایت بھی کائنات کے لیے ہے۔ اور رسول جو ہے تو اپنوں کو بھی چمکاتا ہے، بیگانوں کو بھی چمکاتا ہے، قریشیوں کو بھی چمکاتا ہے، حبشیوں کو بھی چمکاتا ہے۔ وہ رسول جو کائنات میں آئے، تو ہر نبی رسول کو اللہ نے معصوم بنایا، لیکن کائنات میں آنے والا ہر نبی رسول پیغمبر، رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا جس نبی پر نبوت بھی ختم ہے، معصومیت بھی ختم ہے۔ ہمارے رسول کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، رسول بھی کوئی نہیں، پیغمبر بھی کوئی نہیں، معصوم بھی کوئی نہیں، صاحب کتاب بھی کوئی نہیں، صاحب شریعت بھی کوئی نہیں، صاحب وحی بھی کوئی نہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اب کسی کے اوپر آسمان سے دین آتا بھی کوئی نہیں، اور جبرائیل دین کسی کو پہنچاتا بھی کوئی نہیں۔ اتنے لکھے ہیں، یہ بند کرنے بھائی، ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بولو تو بولے چلاتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اگر کوئی بندہ نبی کے بعد کسی کو نبی مانے، نبیوں سے اعلیٰ مانے، کسی پر وحی کا اترنا مانے، کسی کے پاس جبرائیل کا آنا مانے، کوئی نبی کے بعد کسی کو معصوم مانے، تو اس کے بارے کیا کہتے ہو؟ اس کے بارے میں نہیں کہتا، دیوبندی نہیں کہتا، بریلوی نہیں کہتا، اہل حدیث نہیں کہتا، فتاوی جات کو چھوڑو۔ پنجاب حکومت کا جاری کردہ نکاح فارم اٹھا کر دیکھ لیجیے نا بھائی، ممکن ہم کسی مولوی کی بات کریں کسی کو بری لگے۔ نکاح فارم پر کیا ہے؟ نکاح تب پڑھانا ہے جب پہلے دلہا دلہن کو نکاح فارم پہ حلف پڑھا لیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے بعد کسی کو ذلی بروزی نبی کے اوصاف کسی میں سمجھتا نبی جیسی میرے بھائی صفات کسی اور میں جانتا مانتا نہیں، نبی کے بعد کسی کو معصوم بھی نہیں مانتا، نبی کے بعد کسی پر کتاب اترنا نہیں مانتا، نبی کے بعد کسی پہ شریعت کا آنا نہیں مانتا، نبی کے بعد کسی کی بارگاہ میں جبرائیل کا آنا بھی نہیں مانتا۔ چلو حق نواز کی نہ مانو، ملا کی نہ مانو، نکاح فارم تو مانو، نکاح فارم تو۔ اور یہ جو نکاح فارم ہے، اگر اس نکاح فارم کے حلف کو نہیں مانتے، یعنی نکاح کے ٹائم میں 2 نمبری کرنے لگے، جی بھائی، تو جو نکاح میں 2 نمبری کرے تو پیدا ہونے والا ہی ہو یا شی، پھر وہ بھی 2 نمبر ہی ہوگا۔ یعنی وہ نکاح کو تو مانے، نکاح کے حلف کو نہ مانے، حلف کو تو مانے لیکن حلف میں درج شدہ عبارت کو نہ مانے۔ تو ہم نبی کے بعد کسی کو نبی بھی نہیں مانتے، اور نبی کے بعد کسی کو معصوم بھی، نبوت بھی ختم ہے، معصومیت بھی۔
اچھا نبی کا معصوم ہونا لازم کیوں ہے؟ ہم نے کبھی اپنی آنکھ سے اللہ کی ذات کو دیکھا؟ جی بھائی، ہم نے اللہ کے انوار کو اپنی آنکھ سے دیکھا؟ کیا ہم نے توحید کے جلووں کو دیکھا؟ یاد رکھیے گا، ہم نے خدا کو تو مانا، لیکن جس کی ذات پہ اعتماد کر کے مانا اسی کو آمنہ کلال محمد عربی کہتے ہیں۔ وہ رسول جو کائنات میں آئے، ہزاروں معجزات لے کر آئے، لیکن نبی پاک کا سب سے پہلا معجزہ جو اللہ کے نبی نے عالم کفر کو دکھایا وہ معجزہ تھا کون سا؟ جی بھائی، جی بھائی، چلے بھائی نے کہا معصوم ہے، چلے ٹھیک ہے، چلے آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جن کو اپنا معجزہ دکھایا وہ اجنبی نہیں، بیگانے نہیں، دور کے نہیں، اپنے تھے، خاندان کے تھے، مکہ کا شہر تھا، قبیلہ محلہ بھی اپنا تھا۔ کیوں؟ میں کہیں کا آیا یہاں پہ، میں لاکھ دعوے کروں جی میں ایسا پاک، میں ایسا اعمال والا، ممکن ہے جی لمبی چھوڑوں آپ مان جائیں، لیکن اتنا بڑا دعویٰ میں اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کروں تو بقول علامہ بلاول زرداری صاحب کے کانپے ٹانگ ہے نا بھائی؟ کیوں؟ یار کوئی محلے میں، گلی میں، قبیلے میں برادری والا بندہ بولنا پڑے بے جاننے ماما تم جوڑ کچھ ہے، یعنی کوئی پیر و مرشد ہو یا مولوی زمانے میں لاکھ بھلے فضاؤں میں اڑے، لیکن اپنے گھر میں کوئی لمبا چوڑا دعویٰ کرتا نہیں، لیکن آمنہ کے لال مدنی کریم جن کو اللہ نے کائنات میں بھیجا، محمد عربی کی ذات کو جا اللہ کی ذات کا تعارف کروا، سب کو بتا لا الہ، یہی کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے بھائی، 6 نمبروں میں پہلا نمبر کون سا؟ یہ بھائی، لیکن عجیب بات ہے وہ رسول جو آئے، اس رسول نے خاندان کے لوگوں کے سامنے بھرے پورے مجمع میں کیا کہا؟ لوگوں کیا تم مجھ محمد کو جانتے ہو؟ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا، تم نے کبھی مجھ محمد کی آنکھ میں بے حیائی دیکھی؟ میری زبان پہ کبھی جھوٹ دیکھا؟ میرے دامن پر کبھی داغ دیکھا؟ اللہ کے نبی گرج رہے تھے، برس رہے تھے، اور خاندان کے لوگ گردنیں جھکائے نبی کی بات کو سن رہے تھے۔ کسی میں ایسی ہمت نہیں تھی کہ پیغمبر کی بات کا انکار کر دے، نبی کی صفات کا انکار کر دے، لیکن معاملہ بڑا عجیب سا ہے۔ اللہ نے بھیجا تھا توحید کا تعارف کروانے کے لیے، رسول نے پیش کیا اپنی ذات کو مولا۔ معاملہ کیا ہے؟ نبی فرماتے اس لیے جو محمد کی ذات کو پاک نہ مانے وہ خدا کو ایک کیسے مانے گا؟ جو نبی کی زبان کو نہ مانے وہ اللہ کی توحید کو کیسے مانے گا؟ جو اللہ کی نظر کو نہ مانے وہ اندھے کے خدا کو کیسے مانے گا؟ جو رب کے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے دامن کو نہ مانے وہ اللہ کی ذات و صفات کو کیسے مانے گا؟ رب سے پہلے محمد عربی نے اپنی ذات کو پیش کیا، کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے جو محمد کو نبی مانے گا وہی خدا کو خدا مانے گا۔ تو انبیاء کا دامن، انبیاء کا کردار پاکیزہ کیوں؟ کہ اندیکھے خدا کی انوار کو ہم نے جب بھی دیکھا تو رخسار نبوت پر دیکھا۔ خدا کی توحید کے جلوے دکھائی دیتے نہیں، لیکن جب بھی دکھائی دے تو رخسار نبوت پر دکھائی دیتے ہیں۔ اور امت کے سارے لوگ اگر اندیکھے خدا کو خدا ماننا شروع کر دیں تو کس کی زبان پر اعتبار کریں گے؟ نبی کی ذات پر، جو اللہ بندوں کے درمیان رابطہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی انبیاء ہے کون؟ آئینہ توحید ہے پیغمبر کی ذات، کہ اسی آئینے میں جھانکو تو خدا کی توحید دکھائی دے۔ اس لیے اللہ اپنے آئینوں کو اپنے ہاتھوں یوں صاف کرتا ہے کہ نبی کا دامن بھی پاکیزہ ہے، نظر بھی پاکیزہ ہے، فکر بھی پاکیزہ ہے، خیال بھی پاکیزہ ہے، احساس بھی پاکیزہ ہے، لباس بھی پاکیزہ ہے، نبی پاک کا گھرانہ بھی پاکیزہ ہے، نبی کا یارانہ بھی پاکیزہ ہے۔ اور نبوت کا گھرانہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے؟ حضرت اسماعیل کو تو جانتے نا بھائی جی، جس سے اس کے بابا نے بڑھاپے میں مانگا تھا، اس نے حضرت ابراہیم نے بڑھاپا تھا کتنا؟ اتنا بڑھاپا کہ آسمان سے فرشتہ آیا، آ کے دروازہ بجایا، کس کا؟ حضرت ابراہیم ہے کون؟
نبیوں کے دادا، نبیوں کے، اور گھر کس کا؟ جناب ابراہیم کا۔ آنے والا کون؟ آسمانی فرشتہ۔ جنس بھی بڑی پاک ہے، گھر بھی بڑا، لیکن کیا کیا؟ وجہ تاکہ پتہ لگ جائے جب بھی کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت۔ پیرا کو کیڑا پردہ بازی؟ پیر اگر مرد ہے تو پردہ واجب ہے، اگر پیر فارغ ہے تو پردہ بھی فارغ ہے۔ بھائی پردہ لازم ہے۔ ابراہیم کے دروازے پر کون؟ فرشتہ۔ کیا کہا؟ اللہ ان قریب تمہیں بیٹا دے گا۔ اے ابراہیم کے اہل بیت، تم پہ خدا کی طرف سے سلام پہنچے۔ جب آنے والے فرشتے نے کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت، تو حضرت ابراہیم کے اپنے گھر میں ٹوٹل بچے تھے کتنے؟ جی بھائی کوئی بھی نہیں۔ بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں۔ تو آنے والے فرشتے نے کس سے کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت؟ اکیلی جناب ابراہیم کے گھر والی تھی۔ کیوں کہا؟ تاکہ عقل کے اندھوں کو پتہ لگ جائے ابراہیم کے گھر والی ابراہیم کا اہل بیت ہے تو محمد عربی کی گھر والی ہے محمد عربی کا اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آکے فرشتے نے دستک دی، اللہ ان قریب تمہیں بیٹا دے گا۔ اماں نے کہا میں بڈھی تے میرا گھر والا میں تو زیادہ بڈھا، بیٹا ہوگا کیسے؟ آنے والے نے کہا وہ دینے والا وہ ہے کہ جس کے ہاں نہ ممکن کو ممکن بنانا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر، اس نے بڑے قریب سے تمہاری دعا کو سنا۔ اور دعا تھی کون سی؟ جو مانگی جناب ابراہیم نے، اللہ نے نقل کر دی قرآن میں۔ کیوں؟ تاکہ زمانے بھر کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اولاد اسی سے مانگنی ہے جس سے ولی بھی مانگے، علی بھی مانگے، کائنات کا ہر ایک نبی بھی مانگے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں، انہوں نے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چادر چوک کے لے آتے مولا دے پیرا دے سوڑ دے، مولا تن کتا دے۔ اچھا مولا کون؟ چار ٹانگوں والا۔ کون سا؟ کون سا؟ جو کہا تھا علامہ حسن عسکری صاحب نے کہ قائد اعظم کی دادی کے ہاں بیٹا کوئی نہیں تھا۔ لکھنؤ کی لونڈی نے کہا بس آپ یوں کیجئے، چادر اٹھائیے مولا کے پیروں پر لا کر ڈال دی، مولا آپ کو بیٹا دے گا۔ اور یہ ایسی پھیپھے کٹنی ہوتی ہے، ابھی شادی کی مہندی اتری نہیں ہوتی۔ سناؤ کو خوشی کی خبر ہے، یعنی جنہوں نے لاکھوں خرچ کیا ان کو ٹینشن کوئی نہیں۔ اور یہ نہیں، بس چادر لے آئیے، علم پہ پھولوں کا ہار چڑھا دیجئے، آپ کو مولا بیٹا دے گا۔ کون مولا؟ جس کو مولا علی کہتے ہیں۔ اس مولا علی کے 17 بیٹے تھے، لیکن جناب علی کے اپنا بیٹوں میں 5 سے اولاد چلی، 12 سے اولاد چلی ہی نہیں۔ لیکن عقیدہ وہ جو مہران گاڑی کے پچھواڑے پر لکھا ہو، جو مقدر میں نے وہ حسین سے مانگی۔ بھائی حسین کے بابا اللہ سے مانگے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جناب علی خود فرمایا کہ داتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی۔ ہم تو علی کی ذات کو بھی مانے، علی کی بات کو بھی نہیں بھائی، علی کو بھی مانے، علی کی بھی۔ وہ شیر خدا ہے لا شک ہے، لیکن منگتا اسی کے در کا ہے۔ جب کہا جائے نہیں اولاد نہیں مولا دے گا، جب مولا کون سا؟ تم وہابی بڑے سخت ہو، بے ادب ہو، علی کے دشمن ہو، تم علی کو بھی صحابی کہتے ہو، معاویہ کو بھی صحابی کہتے ہو، دونوں صحابی، وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ، تم نے علی کا مقام گھٹا دیا۔ اس سے پوچھو مائی ڈیئر اتنی بات تو بتا کہ تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ علی پہ بھی راضی، معاویہ پر بھی راضی، نبی کے سارے جاروں پر راضی، یہ سارے رضی اللہ ہے، لیکن تو اتنی بات بتا علی کون؟ کہتا علیہ السلام۔ حر بن یزید کون؟ کہتا وہ بھی علیہ السلام۔ حر کون ہے؟ کہتا حسین کا صحابی۔ کتنے دن کا؟ کہتا 24 گھنٹے کا۔ 24 گھنٹے کا صحابی حسین کا ہو، یہ تو علیہ السلام ہے۔ اور حسین کے نانا محمد کا 23 سال کا صحابی ہو تو اس کا مقام کیا ہو؟ یہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ، تمہیں مقام گھٹا دیا۔ تو نے تو علی کا مقام پہچان لیا نا۔ اچھا یہ بھی مولا اور علی بھی مولا، ہاں تو نے علی کا بڑا مقام پہچانا۔
جی ہور کون ہے؟ نہیں، اس کی توبہ تو مولا حسین نے قبول کر لی تھی، جس کی توبہ مولا حسین قبول کر لے یہ تو بلے بلے ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر جس کی توبہ حسین کا نانا محمد عربی قبول کر لے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. بھائی ہور ہے کون؟ حضرت حسین کو گھیر گھار کے کربلا میں لانے والے یہی تھے. کب؟ جب اس فوج میں تھے. کہتا نہیں، جب مولا کے قدموں میں آ گئے اس کا ماضی نہیں دیکھیں گے، ماضی پر بات نہیں کرنی، نسبت حسین کی بات کرنی ہے. ہم کہتے ہیں حضور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہزار دشمن جان سہی مجھے غیر بھی تو عزیز ہے، جسے خاک باطلی چھو گئی وہ برا بھی تھا تو برا نہیں. تو نے جب بھی دیکھا اور ابن یزید تمیمی کو وہ دیکھتا کیا ہے؟ نسبت حسین سے ہو گئی تو ماضی پر تنقید نہیں کرنی. پر ہند ہو یا سیدنا ابو سفیان یا امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کی بارگاہ میں آنے والے جو بھی آگے جب نبی کے قدموں میں آگے تو اب ان کے ماضی پر بات نہیں کرنی. اب ماضی پر بات نہیں کرنی. تو یاد رکھیے گا کہ اب کہنے والا جو کہے نہیں کچھ ہمارے ہاں بھی ہے. اچھا اولاد کوئی نہیں، آسان سا مسئلہ ہے. اچھا کیا ہے؟ چادر لے آئیے اور آپ کے دربار بہو سلطان کے بیری کے درخت کے نیچے بچھا دیجیے. پتا گرے گا تو بیٹی، بیر گرے گا بیٹا. زمانہ جانتا ہے کہ بہو سلطان دربار کے گدی نشین پیر غلام جیلانی سلطان رحم اللہ کی بیچارے کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی. بھائی بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ جناب ابراہیم نے مانگا کس سے؟ دیا کس نے؟ کس عمر میں؟ جدو گواڈیاں کہنا بابا کی کرن لگا جی ایس عمر پتر نہیں ملتے. ہاں اتنے سال تری عمر ہو گئی. حضرت ابراہیم نے کہا دیتا بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، لینا بھی اسی سے ہے، دینا بھی اسی نے ہے. جب آنے والا آیا نا اور آ کے کہا کہ ان قریب اللہ تمہیں کیا دے گا، تو اماں نے کہا وہ ایس عمری پتر میں بڈھی تے میرا گھر والا میں تو بھی زیادہ بڈھا، ایس عمری پتر کتوں ملنا ہے؟ اماں نے یوں کہا پنڈی بھٹکیاں والوں کا ماتم کرنا ثابت ہو گیا. اسے کہتے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بتی نے کنبا جوڑا. بیٹوں کے پیدا ہونے پر مائیں ماتم نہیں کرتی ہے نا بھائی. ہاں چھچوندر کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ جو کو دیکھنے کے بعد دائی بھی کہہ کہ نہیں مبارکباد رہن دو بس میرے ہاتھ تو آ گئے نا بھائی، تو پھر مائیں ہاتھ یہاں پر مارتی ہیں، یہاں پر نہیں مارتی. یہاں پر تب ہاتھ مارتی ہیں ملنے کی امید نہ ہو، اللہ دے دے، خوشی ہو، تعجب ہو، تب معاملہ ہوتا ہے. ہاتھ یہاں پر ہو تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. کیا خدا نہ خواستہ کل کہیں پر ڈی این اے ٹیسٹ کروانا پڑ گیا تو پتہ لگے گا کہ شناختی کارڈ پہ کچھ اور ہے، ڈی این اے میں کچھ اور ہے. تب تو معاملہ ہوتا ہے، ورنہ بیٹوں کے معاملے پر مائیں کبھی ماتم نہیں کرتی. اور پھر بیٹا بھی ملے نبی، بیٹا بھی ملے اسماعیل جیسا، اسحاق جیسا، بیٹا بھی ملے ابراہیم کے گھرانے میں، بیٹا بھی وہ ملے جیسے اللہ نے انبیاء کی سرداری دے دی ہو. اور یاد رکھیے گا کہ جناب اسحاق ہے تو 70,000 انبیاء اسحاق کی اولاد میں، اسماعیل ہے تو اسماعیل کی اولاد میں 70,000 نہیں آیا ایک چھایا ہزاروں پہ. اسی کو آمنہ کا نام محمد عربی کہتے ہیں. اس نبی کو اللہ نے تاج عصمت پہنایا، کیا معصوم بنایا. کیوں؟ تاکہ نبی کل کچھ بات کہے نا تو لوگ یہ نہ کہنے نہیں اے معاملہ ایویں نہیں سی ایویں سی، تسی گل ایویں جوش کرتی، جذبات میں آپ نے بات کر دی. کیسے؟ جیسے کہنے والے کہتے ہیں ہمارے امام تو معصوم ہیں، لیکن کرتے تقیہ تھے تو بھائی کیا پتا کہ آپ کے امام معصوم نے کون سی بات تقیہ میں کی ہے، کون سی بات تقوی کے ساتھ کی ہے. بھائی ابو بکر کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی، 1 2 3 4 ہزار نہیں، کتنی؟ 4052 نمازیں. کتنی بھائی؟ کتنی؟ جی بھائی تقیہ کے ساتھ پڑھی تھی. تو چلو کوئی ہمت کر کے ایک نماز دیوبندیوں کی مسجد میں آپ ہی تقیہ کر کے پڑھ لیجیے. نہیں رشتہ دیا نہیں تھا، مجبوری بن گئی تھی. تو جو مجبور ہوا مشکل کشا کیسے؟ مشکل کشا ہے تو مجبور کیسے؟ نہیں لوگوں نے ڈرا دیا تھا
ڈرایا تھا تو شیر خدا کیسے؟ شیر خدا ہے تو ڈرا کیسے؟ نہیں مغلوب ہو گئے تھے کس سے؟ جو احد میں بھاگ گئے تھے. اگر وہ احد میں بھاگے تھے تو آج غالب کیسے؟ اور آج غالب ہیں تو احد میں بھاگے کیسے؟ واہ کیا بات. رشتہ مجبوری میں دیا تھا علی المرزا کو سیدنا فاروق اعظم تقیہ کر کے. تو سوڑ ہوئے کہ تقیہ آج بھی کر لو. آپ علی کی سنت پہ عمل کیجئے, عمر کی سنت پہ عمل کرنے کو انشاءاللہ بھٹ صاحب موجود ہیں. نا بھائی نبی جب بھی آئے کائنات میں تو معصوم ہوتا ہے. کیا بھائی؟ کسی سے ڈر کے نبی بات کو تبدیل کرتا نہیں. انسانی مزاجوں کو بگڑتا دیکھ کے نبی دین کو تبدیل کرتا نہیں. نبی انسانی مزاجوں سے ڈرنے والا نہیں ہوتا بلکہ نبی دین کے مطابق انسانی مزاجوں کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے. آیا تو سر لینے کے لیے تھا. ایک نظر بیٹھا تو کہا جو آمنہ کے لال کو مسجد میں بیت اللہ میں کھلم کھلا نماز نہیں پڑھنے دے گا عمر اس کی توڑ لا دے گا نا. تھا کون کھلم کھلا نمازیں پڑھانے والا؟ جی بھائی, جی بھائی, فاروق. وہ تب نہیں ڈرا جب سارا مکہ مخالف تھا, تب تھا تب بھی اکیلا. لیکن جب علی جیسا شمشیر زن اس کا بھائی بن جائے پھر ڈرنے والا کیسا ہوگا؟ جی بھائی, ابھی تو آیا ہے تب نہیں ڈرتا. جب رسول خدا کے ساتھ یہ 10 سال گزار لے تو پھر کیسے ڈرے گا؟ تو نبی معصوم ہوتا ہے. کیوں کہ کل کو بندہ یہ لگا نہیں جی تسی گالتے کیتی سی پر ایویں نہیں سی گل, تسی اس ٹائم غصے سی, تسی یاراں نال مذاق کر رہے سی, میں گل نو مذاق ہی سمجھیا. ایسا اللہ نبی نبی کے گھر کی حفاظت کرتا کیسے؟ جناب اسماعیل بیٹا کون کس کا؟ حضرت رب نے حکم دیا جناب ابراہیم نے اسماعیل کو بھی چھوڑا, ان کی اماں کو بھی چھوڑا. مدت گزر گئی, اسماعیل ہوئے جوان, شادی ہو گئی, اللہ سے مانگا مولا اجازت دے. ابراہیم چلے آئے بیٹے کے دروازے پر, پھر بھی دروازہ کار ہے کدھر سی بھائی؟ پتر دا نا اندر کون سی؟ اپنی نو تے آن والا بابا اسے مائی دا سورا تے کنڈا پھر بھی کیوں؟ تاکہ چودھری نے پتہ لگ جائے بھائی گھر پانے تیرا لیکن گھر نو ہے یا تھی تے پھر بھی کر رہی ہے. جی خاتون جو آئی تو ابراہیم نے پوچھا بیٹا کیسی گزر رہی ہے؟ خاتون نے کہا کیا بتاؤں, صبح کھائیں تو شام بھوکے, شام کھائیں تو صبح بھوکے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے شوہر اسماعیل کو میرا پیغام دے دینا کہ آنے والا مسافر آیا تھا, پیغام دے کر گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکاٹ تبدیل کرنی چاہیے. نبی کا اشارہ وہ سمجھ گیا کون؟ جس نے 7 سال کی عمر میں بابا کا خواب سن کر یہ نہیں کہا تھا ابا جی تہاڈی عمر زیادہ ہوگی, خواب تم ایویں آیا تو مہربانی کرو. اس نے یہی کہا تھا ابا جی آپ نے جو خواب میں دیکھا کل گزریے, آپ مجھے جب بھی پائیں گے ساگروں میں پائیں گے, ماتمیوں میں نہیں. آپ چونکہ نبی ہیں, آپ کا خواب شریعت ہے. آپ کا خواب آپ کا خواب شریعت ہے. کیا کیجئے؟ یہ اسماعیل بچپن میں نبی ابھی بنا نہیں, اعلان ہوا نہیں, نبی کے دامن میں تربیت پائی. یہ 7 سال کا ہو کے جان دینے سے نہیں ڈرتا تو محمد خدا کا رسول ہو کے جان کے ڈر سے علی کا حق ابو بکر کو کیوں دے دیتا؟ ایسا نہیں. کہا کہ چوکاٹ تبدیل کر لیجئے. اسماعیل اشارہ سمجھ گئے, بیوی کو طلاق دی, نئی شادی کر لی. ممکن ہے کچھ لوگ طلاق دیتی. معاملہ بات کا نہیں تھا, اس ذات کا تھا. بات چھوٹی تھی لیکن ذات بہت بڑی تھی آنے والی. کون؟ آمنہ کے لال محمد عربی, جس کو اللہ نے محمد بھی بنایا, احمد بھی. سب سے زیادہ تعریف تیری اور سب سے زیادہ میری تعریف کرے گا تو تو کرے گا. اب جس نے اللہ کی تعریف کائنات میں سب سے زیادہ کرنی تھی وہ ایسی خاتون کی نسل سے کیوں ہے جس کی زبان پہ اللہ کی ناشکری والا جملہ ہو. تو چوکاٹ تبدیل
اچھا بیوی تھی کس کی؟ جی بھائی اسماعیل ذبیح اللہ کی. کردار بالکل ٹھیک، گفتار تھوڑی کمزور ہو گئی، کہنا نہیں تھا کہہ بیٹھی. یعنی اسماعیل ذبیح اللہ کی گھر والی کے بھائی گفتار میں کمزوری ہو تو اللہ ایسی خاتون کو ذبیح اللہ کے گھر میں رہنے نہیں دیتا. اگر عائشہ کے کردار میں کمزوری ہوتی تو اللہ محمد الرسول کے گھر میں کیسے رہنے دیتا؟ اللہ تو یوں حفاظت کرتا ہے نبی کے گھرانے کی، تو پھر نبی کا اپنی ذات کیسی ہوگی؟ رب نے کہا محبوب جو تیرے نکاح میں آ گئی، ان کے بعد کسی اور سے نکاح، اور جو نکاح میں آ گئی ان میں سے کسی کو طلاق دینی، ان کے بعد نکاح کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے جو پوری کائنات میں تیرے شایان شان تھی نا، اللہ نے چن چن کے آمنہ کے لال انہیں تیرے گھر کی عزت بنا دی. اگر ان جیسی تیرے لائق کو اور ہوتی تو اللہ اسے بھی چن کے تیرے گھر میں ان میں سے طلاق دینی کیوں نہیں؟ جن کو اللہ نے خود آپ کے لیے چنا ہو تو انہیں آپ اپنے گھر سے نکالنے والے کون ہیں؟ یعنی جیسے آپ باکمال ویسے ازواج بھی گل سمجھ نہیں ہوتی. کہتا کون ہے؟ علاقے کا براسی. کس کے گھر کی بات سمجھ نہیں آتی؟ نبیوں کے شہنشاہ. ہاں بھائی بادشاہوں کے گھروں کی باتیں کنجروں کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی. بے شک بے شک. گھرانہ رسول کا اور سمجھے کون؟ یہ اتنا کیوٹ سا بچہ جس کو پورے محلے والے کہنے نہیں میرا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے رسول خدا کا گھرانہ سمجھ میں نہیں آتا، نبی کا یارانہ سمجھ میں نہیں آتا. نعوذ باللہ. جی یہ گھر ابو بکر کی بیٹی کو ملا، نبی کی بیٹی کو کیوں نہیں ملا؟ وہ وراثت کیوں نہیں؟ تو اللہ نے خود کہا اے پیغمبر کی ازواج اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اپنے گھروں میں یہ جو حجرے نبی نے بیویوں کو بنا کر دیے تھے نا بھائی، ان کا انتقال ان کی رجسٹری اللہ نے قرآن میں پیغمبر کی ازواج کے نام خود کر دی ہے. سبحان اللہ. اور اس انتقال کو توڑ بھی کوئی نہیں سکتا. کیوں؟ یا تو قرآن کا انکار کرتے. جی وراثت ہوتی کیا بھائی؟ بندہ جو مرنے کے بعد چھوڑ جائے اسے کیا کہیں گے؟ جی بھائی تو یہ گھر تو وہ ہیں جو نبی نے اپنی زندگی میں ازواج کو دیے. نبی نے نہیں، رب نے خود کہتے گھر ہیں انہی کے. گھر ہیں کس کے؟ نہیں دیکھو گال سنو، رسول خدا دی تھی جو گئی سی کچھ نہ کچھ تو دے دیتے نا. رسول کی بیٹی تھی، دربار میں نہیں تھی، اللہ کی قسم بالکل نہیں گئی، بالکل نہیں گئی. بھائی کیوں نہیں گئی؟ مانگا نہیں. تو اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بطول بنڈن والی ہوتی، منگن والی نہیں ہوتی. بے شک بے شک. بطول کہتے کسے ہیں؟ جس کے دل و دماغ سوچ و فکر میں دنیا کی طلب آئے ہی نہیں، اسے بطول کہتے ہیں. اگر مانگا تو بطول کوئی نہیں، بطول ہے تو پھر مانگا کوئی نہیں. اب یہ فیصلہ تو نے خود اپنے گھر میں کرنا ہے. کیا بات ہے، کمال ہے. ہاں سیدہ بطول نے ایک مطالبہ کیا. کیا؟ میرے ابا حاکم تھے، اس پہ رسول خدا مدنی کریم کی حکومت تھی، تو یوں کیجئے یہ فتح کا باغ ہماری متولی ہمیں بنا دیجئے. اچھا آپ میں نون لیگ کا کون ہے بھائی؟ جو ہونے سارے ہی نہیں، سارے ہی نہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ جیدی ہاتھے ڈوئی دنیا اسے دی ہوئی. اچھا پی ٹی آئی والا کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں. چلے ایک مجاہد تو ہے. جب دونوں کی ان کا معاملہ ہے کیا، اختلاف کیوں ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مریم نے زیادتی کی. کیا کی؟ اس نے بیت المال سے گاڑی لے لی. مریم نے کہا حکومت میرے ابا کی تھی، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ آپ کے ابا پاکستان کے حاکم تھے لیکن مالک نہیں تھے.
حاکم تھے مالک. بی بی نے کہا کہ خان نے زیادتی کی. میں کیا کیا؟ اس نے بیت المال سے توشہ خانے سے گھڑی لے لی. خان نے کہا میں حاکم تھا. کہا حاکم تھا لیکن مالک نہیں تھا. ہم کہتے ہیں نون لیگ والوں تم بھی زندہ باد, پی ٹی آئی والوں تم بھی زندہ باد. 14 صدیوں کے بعد سیاسی اختلاف کر کے تم نے اہل و سنت کا جھنڈا بلند کر دیا. یہی تو کہا تھا ابو بکر نے کہ فتح کا باغ بیت المال کا حصہ ہے, نبی اس کے حاکم تو ہے مالک نہیں. جب حاکم کوئی نہیں تو وراثت بھی کوئی نہیں. کیا بات ہے, کیا اگر مطالبہ تم کرو تو تمہاری سیاسی بصیرت ہے, اگر یہ فیصلہ ابو بکر کرے تو ظلم کیسا ہے. پیغمبر کی بیٹی آئی نہیں, چلو مدعا جو بھیجا, خواہش جو بھیجی, کس کے ہاتھوں؟ نبی کے بھی چچا, علی کے بھی چچا, نام ان کا سیدنا عباس. کیا نام بھائی؟ ہمارے ووٹ لے کے ہمارا کینڈیڈیٹ ہماری بات کو نہیں سنتا, لیکن یہاں پر پیغام پہنچا کسی اور کی زبانی. 11 لاکھ مربع میل کے حاکم کون؟ ابو بکر صدیق پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر آ گئے. کتنے لکھے ہیں ہماری بخاری شریف میں, تیری القافی شریف میں, واہ, تیری جلال ایجون میں, تیری حق الیقین میں لکھا کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا اے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ, میرے دل میں سب سے زیادہ جس کی محبت ہے وہ آمنہ کے لال محمد عربی کی محبت ہے صلی اللہ ہو. اور نبی کے بعد میرے دل میں سب سے زیادہ جس کی محبت ہے فاطمہ, وہ تیری ذات کی محبت ہے. کس محبت بھائی؟ کس کی وجہ کیا بتائی؟ اس لیے کہ تو پیغمبر کی بیٹی بھی ہے, نبی کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے, تو ام ابیہا بھی ہے. کیا ہے ام؟ یار لوگوں نے ام ابیہا کا ترجمہ کیا کہ سیدہ فاطمہ اپنے بابا محمد کی اماں ہے. یعنی زبان ہو عربی, ترجمہ کرنے والا ہو فارسی, تو لطیفے ایسے ہی ہوتے ہیں. ام ابیہا کا ترجمہ ہمیں بتایا کس نے؟ نبی کے پہلے یار ابو بکر صدیق نے. میں نے کئی ایک جگہ پر کہا کہ اگر 2024 سے پہلے یہ معنی کسی اور نے کیا ہو تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جہاں بھی دیکھیں کہ یہ معنی کیا تو ابو بکر صدیق کے جی غلام نے کیا. ماشاءاللہ, ابو بکر صدیق کی زبانی پڑھ کے کیا ام ابیہا, کیا کہا ابو بکر نے؟ ام ابیہا, اے فاطمہ میں تیری قدر کیوں نہ کروں کہ قیامت تک کے لیے تو محبوب پیغمبر کی نسل کی اصل ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا کہ کائنات میں نبی کی نسل سادات جہاں بھی پھیلیں گے ان سارے سیدوں کی دادی کون؟ سیدہ فاطمہ. کون ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو سادات کو نہیں مانتے, آپ تو سیدہ فاطمہ کو نہیں مانتے. اگر یہ تقریر چلتے چلتے فجر تک چلی جائے, اللہ نہ کرے, اللہ کرے, جی بھائی اللہ نہ کرے, اللہ کرے ہو جائے. امام صاحب نے نماز پڑھائی, چہرہ کیا آپ کی طرف اور بیٹھ گئے اور ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے ہیں آپ کے ہاں بھی کیا بھائی؟ تسبیح تسبیح فاطمہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. جی اچھا مائک میرے پاس ہے یا آپ کے؟ چلے ہو مولوی اور چپ رہے بھائی. 33 مرتبہ تسبیح ہے کس کی؟ اللہ کی. 34 مرتبہ اللہ کی. سبحان اللہ اللہ کی. الحمدللہ اللہ کی. اللہ اکبر اللہ کی. لیکن میں نے 33 کو 34 34 کو 33 کیا تو مولوی چپ, جی بھائی ایک نمبر آگے پیچھے کیا تو مولوی چپ. بھائی ایک نمبر وجہ, مولوی صاحب مہمان ہے اپنی جگہ, خطیب ہے اپنی جگہ, بھائی مسافر ہے اپنی جگہ, لیکن جو تسبیح کی تعداد ہے نا یہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ نبی کی بیٹی کو بتائی ہوئی ہے. اسی تعداد کو بتاؤ گے تو بات
کے چلے گی، تعداد میں ایک نمبر گڑبڑ ہو جائے تو ہمارا مولوی چپ نہیں رہتا، قرآن کی آیات میں گڑبڑ ہو گئی تو علی مولا چپ کیسے رہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. علی کو کمزور بنا لیکن مولوی سے زیادہ کمزور نہ بنا. یہ نا بھائی، بندہ جو چلے نا کہیں پر فصل جو آ جائے تو بعض دفعہ میرا ڈرائیور کہتا ہے 2 چھلیاں توڑ نہ لگیے طوطیاں واسطے. بھائی مکئی ہے کس کی؟ پتہ لگا چٹھوں کی، جٹوں کی. ہاں کہتا نہیں اگر تم نے چھلی توڑی نا تو چٹھے تیری ٹانگ توڑ دیں گے. اتنے غریب ہیں، اتنے شودے قسم کے ہیں، اتنے مسکین ہیں کہ ایک چھلی مکئی کی وہ ٹانگ توڑ دیں. کہتا نہیں مسئلہ یہ نہیں کہ چھلی کے لیے ٹانگ توڑ دیں، بول کے لے لو تو پورا کھیت دے دیں گے. تو پتر یعنی ہاتھ بدائیں گے ٹنگا توڑ دیں گے. کیوں کہ سائیوں کے ہوتے مالکوں کے ہوتے فصل اجاڑ دی. یہ برداشت نہیں ہے، تانا برداشت نہیں. ہماری بے عزتی ہوتی ہے کہ پورے خاندان کی عزت پہ بٹا لگتا ہے. اتنے کمزور ہو گئے کہ تمہاری فصل کو دشمن لتاڑ گئے. یہاں پہ ایک مکئی کا چھلا توڑ دے تو چٹھے نہیں چھوڑتے، وہاں پہ پورا باغ لوگ کھا گئے. علی پھر بھی کچھ نہ کر سکے. اتنا کمزور علی کو نہ بنا. ابو بکر نے کہا اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ، آپ کا مطالبہ میرے تک پہنچا. واللہ میرے جتنے باغات، جتنے کھیت، جتنے کھلیان، ریشم کی دکانیں، میری نقدی درہم و دینار سب کچھ تیرا. زبانی نہیں کہتا، اسٹامپ پیپر لکھ کر دیتا ہوں، آپ مختار نامہ لکھ کر دیتا ہوں. واللہ مجھے اتنی خوشی اس مال کی نہیں جو مال میرا خرچ کرے میری بیٹی عائشہ. مجھے اتنی خوشی تب ہوتی ہے، اتنی اس میں نہیں کہ جب مال خرچ کرے اور بیٹی ہو نبی کی. کون؟ سیدہ فاطمہ. مال میرا خرچ کون کرے؟ سیدہ فرض کرے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے امام صاحب کی بچی آ گئی مسجد میں. کہا چودھریو میری شادی ہو گئی فلاں علاقے میں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ زندگی گزاروں اپنے بابا کے پڑوس میں. 2 مرلے مجھے میرے بابا جی دے رہے ہیں، 2 مرلے مسجد کے صحن میں سے آپ دے دیجئے تو میرا 4 مرلے کا مکان بن جائے گا. مسجد کمیٹی کے چیئرمین اٹھے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا کہ بھولی بیٹی تو 2 مرلے مانگتی ہے، ہم تو تیرے ابا کے یوں غلام ہیں کہ اپنی بیٹی کو 2 کنال کا پلاٹ لے کر دیں گے، لیکن یہ 2 مرلے تی یہ اے مسئلہ سانو تیرے پیو ہی دسیا ہے کہ مسجدی جگہ کسی ذاتی استعمالے چاہ سکتی نہیں. تو یہ بیٹی ناراض ہو جائے گی نا کہ ابا نے مسئلہ بتایا کیوں تھا. جی بھائی تیرے گاؤں کی بیٹی تیرے اپنے ابا کا مسئلہ سن کے ناراض نہیں ہوتی تو محمد عربی کی حدیث سن کے پیغمبر کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ ناراض کیسے ہو گئی؟ نہیں، ابو بکر نے حدیث گھڑی تھی. چلو بخاری شریف میں تو گھڑی تھی، لیکن القافی شریف جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 18 پر جو حدیث موجود ہے امام جعفر صادقی کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، تو یہ حدیث کس نے گھڑی ہے؟ ہاں وہ سیاہی جو میرے نام آئے اعمال میں تھی، تیری زلف میں گئی تو حسن کہلائی. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو معاملہ ایسے نہیں چلے گا. جو الفاظ بخاری میں وہی القافی میں یہاں کہا ابو بکر صدیق نے اور وہاں کہا ابو بکر کی پڑنواسی ام فروا کے بیٹے امام جعفر صادق نے. سبحان اللہ. کس نے؟ امام جعفر ہے. صادق. تو ایسا نہیں کہ نبی لے کسی کے لیے دے کسی. بڑ صاحب نے بلکہ یوں کہا کہ بڑ شریف نے بقرہ شریف عید شریف کے موقع پہ قربانی شریف کی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کھال کسے دی؟ بیٹے کو. جا فلاں مدرسے میں دیکھے. بیٹا گیا واپس آیا، کینوں دیکھے ہیں؟ گجر صاحب نے. تو کیا کہیں گے؟ او بھائی ادھر تو لگ دی نہیں ہے، مدرسے کو نہیں، ان کو ذاتی طور پہ دے آیا. چلو مولوی ہے، استاد ہے، قاری ہے. بڑ صاحب نے پکڑا بچے کو لٹا دیا. عید کے دن 5-7 لگا دی. اماں دوڑتی آئی، خیر ہے. کہتا اس نے نقصان کیا. کس کا؟ قربانی کی کھال کا. کھال ہے کتنے کی؟ 150 روپے کی. اور کیتا کی جیڑی مدرسے سی دے مولوی نو آیا. تو ہوا کہ مدرسے تو لگ دی تو مولوی تو لگ دی نہیں ہے.
یعنی 150 کی کھال جہاں پر لگنی تھی، جہاں پر دینی تھی، جو مصرف تھا، اگر بیٹا وہاں پر نہ دے تو عید کی خوشیاں بھی اس کی حرام کر دیتے۔ اللہ کا نبی قرآن پاک امت کو پڑھ کر سنائے، سورۃ الحشر ابتدائی آیات، اللہ کہے اس میں باغ فلک میں حصہ ہے، کس کا؟ اللہ کا، رسول اللہ کا، رسول اللہ کے عزیز و اقارب کا، اس میں غربا کا، یتیمہ کا، مساکین کا، مجاہدین کا، مہاجرین کا۔ اللہ کہے کہ 10 جگہ پہ تقسیم کرنی ہے، اور نبی دی اکیلی بیٹی کو تو ایسا مان، میں بھی ایسا مانتا کہ قرآن کچھ کہے نبی کچھ کرے۔ قرآن بھائی وہی کہتا ہے جو نبی کرتا ہے، نبی وہ کرتا ہے جو قرآن کہتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نبی کو قرآن کا ترجمان مانتے ہیں۔ اگر پیغمبر کی سیرت کو الفاظ میں پڑھنا چاہو تو اللہ کی کتاب کو دیکھ لیجئے، اور اللہ کی کتاب کو افراد کی شکل میں چلنا پھرتا دیکھنا چاہو تو محمد کے صحابہ کی جماعت کو دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ جب جماعت ایسی ہے تو سردار کیسا ہوگا؟ جب امتی ایسے ہیں تو نبی کیسا ہوگا؟ جب صحابی ایسے ہیں تو پیغمبر کیسا ہوگا؟ تو اللہ نبی کو کیا بنایا بھائی؟ معصوم۔ کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ نبوت ملنے کے بعد نہیں، پہلے بھی۔ کیسے؟ دائی حلیمہ کے ہاں اللہ کے نبی پرورش پا رہے تھے، قریب لگتا تھا میلہ۔ جو بچپن کے یار تھے سیدہ حلیمہ کے بیٹے تھے، گاؤں کے اور لوگ تھے، نوجوان بچے جو تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کے نبی سے کہ آمنہ کے لال چلیں، اے میلہ لگا، میلہ دیکھ کے ہونے۔ اللہ کے نبی نے انکار کیا۔ فطرتاً ایسی پاکیزہ سیرت تھی آمنہ کے لال کی کہ گناہ والی سائیڈ پہ، شر والی سائیڈ پہ اللہ کے نبی کی تو مائل ہوتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو رب نے بنایا تو دنیا کی مٹی سے، لیکن اللہ نے نبی کو جو بنایا جنت کی جی بھائی جنت جنت کی مٹی سے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جہاں سے کسی کو اٹھاتا ہے وہیں پہ لوٹاتا ہے۔ بے شک تو رسول خدا کا آج روزہ مبارک کہاں ہے؟ جب مدینہ میں۔ شہر تو مدینہ، حجرہ کس کا ہے؟ جی بھائی جی۔ تو خمیر تو اٹھایا جنت سے، لوٹایا کہاں پہ؟ امی عائشہ کے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ دنیا مرنے کے بعد جنت جائے گی۔ صدیق کے بیٹی نے زندگی گزاری ہی جیتے جاگتے جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ رسول پاک کا بھائی جنت ہے، لیکن گھر کس کا ہے؟ کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ نہیں، میں ابو بکر نو آلے بیعت نہیں مانتا، پوتلی دیا تنو پر منہ لگا۔ اور بھائی قیامت کے دن اللہ جو ابو بکر کو اٹھائے گا، عمر کو اٹھائے گا، اکیلا نہیں اٹھائے گا، نبی کے ساتھ اٹھائے گا، ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھائے گا۔ ہاتھوں میں دے کے، ہاتھوں میں دے کے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر، بائیں ہاتھ میں عمر۔ ہاتھ اللہ کے نبی نے دونوں کے پکڑے ہوں گے، انہوں نے نبی کے نہیں پکڑے ہوں گے۔ اگر ہاتھ پکڑے ہوتے ابو بکر عمر نے تو کہنے والا کہتا مفاد پرست لوگ تھے، لالچی لوگ تھے، مفاد دیکھا تھا، نبی کا ہاتھ پکڑ لیا، بعد مشکل جو آئی تو ہاتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ نے منظر دکھایا کہ انہوں نے ہاتھ نہیں پکڑے، ہاتھ پکڑے ہیں مصطفیٰ نے، اور مصطفیٰ ایسے معصوم ہے کہ غلط ہاتھ کو پکڑتے کوئی نہیں، صحیح ہاتھ کو چھوڑتے کوئی نہیں۔ یہاں بھی ہاتھ پکڑے تو کس کے؟ ابو بکر اور ابو بکر کو کچھ جانتے نا بھائی آپ؟ جی بھائی کہاں پر سوئے ہیں؟ جنت میں۔ جنت میں، نبی کے روزے میں، نبی پاک کے دائیں یا بائیں؟ جی بھائی چلے۔ اور مزے والی بات یہ ہے کہ آج بھی نبی کے روزے میں نبی کے دائیں طرف سونے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ نا بھائی۔ ابو بکر نبی کے دائیں نہیں، سب سے آگے اللہ کے نبی، جہاں پر نبی کا سینہ وہاں پہ ابو بکر کا سر، جہاں پہ ابو بکر کا سینہ وہاں پہ عمر کا سر۔ سبحان اللہ۔ نبی کے دائیں کوئی نہیں، سب سے آگے نبی۔ تو انسان کا دل دائیں ہوتا یا بائیں؟ 1 2 3 4، باقی بھائی کو ہاتھ شاتھ مار کے دیکھو کہ سجدے کے کبھی۔ جی بھائی تو بیچارے پریشانی میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ دل ہے کس سائڈ۔
تو آپ ہاتھ مار کے دیکھ لیں بھائی، اس لیے کہ چونکہ ہمیں تو دل بھی ملتے ہیں پاکستانی حکمرانوں کی طرح کہ شام کو نون لیگ میں، صبح اٹھیں تو کاف لیگ میں. بھائی دل دائیں یا بائیں؟ جی بھائی تے ابو بکر بائیں. کتھے؟ نبی دے دل والی سائڈ تے. تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ جس کو 1400 سال سے اللہ کے نبی اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھیں، اسی دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں. نبی دل سے جدا کوئی نہیں کرتا. ملنگنی کا پتک نہیں، چنکا نہیں لگتا. کیا ہے یہ بھائی؟ یہ کہتا ہے منو ماں کی چنگا نہیں لگتا. بھائی یاد رکھیے گا، یہ تیرے مزاج کی خرابی ہے، ابو بکر میں خرابی کوئی نہیں. یہ تیرے ایمان کی کمی ہے، ابو بکر کی شان میں کمی کوئی. یہاں پر جو نبی جانے لگے تو کیا ہوا؟ محفل تھی، میلہ تھا، اللہ کے نبی کو یاروں نے کھینچا. رسول پاک نے کیا انکار. کیوں؟ کہ رسول کی تخلیق، رسول کا خمیر زمین سے نہیں بلکہ آسمان کی جنت سے اٹھایا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ رسول پاک مدنی کریم کا خمیر جنت سے، ہمارا خمیر عام مٹی سے. ہماری طبیعت جب بھی جائے گی تو شر کی جانب، نبی کی طبیعت جب بھی جائے گی تو خیر کی جانب. نبی کی شان میں رفت رفت، ہماری شان میں ذلت ذلت. نبی جب بھی جائے گا تو نیکی کی طرف جائے گا. ہم جب بھی جائیں گے تو کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے. اللہ کے نبی نہیں گئے. کیوں؟ اگر آج رسول پاک ان کی مجبور کرنے سے میلے میں چلے جائیں اور کل کھڑے ہوں فاران کی چوٹی پر، لوگوں گناہ نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنی، بد نظری نہیں کرنی، بد کرداری نہیں کرنی، اعمال برے نہیں کرنے، تو ممکن ہے کو کہہ دے او پئی بے کل تک آپ میلے میں نہ تھے، آج سانو کہنے لگے. اللہ نے رسول کے دامن کو ایسا پاکیزہ بنایا کہ بچپن کے حالات پر بھی بعد میں کوئی اعتراض نہ کرتے. بچپن کا عالم یہ ہے. جوانی میں آگے بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی. کسی نے کہہ دیا ایسا کیجئے، یہ چادر اتاریے، برہنہ حالت میں، فطرتی لباس میں، پتھر اٹھائیں، بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیں. کہنے والوں نے اتنا مجبور کیا کہ اللہ کے نبی ابھی عمل اور ارادے کے درمیان تھے. ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا کہ آمنہ کے لال زمین پر بیٹھے، نیند آ گئی، اونگ آ گئی. آنکھ تب کھلی جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی. کیوں؟ اگر آج نبی اس حالت میں بیت اللہ میں آئے تو کل اعتراض کی انگلی اٹھانے والے انگلی نبی سے گناہ ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے پہلی چیز کہ اللہ خمیر ہی ان کا پاکیزہ اٹھاتا ہے. دوسری چیز یہ ہر وقت پل پل اللہ کے مشاہدے میں رہتے ہیں، اللہ کی نظر میں رہتے ہیں. کیا بھائی؟ بچہ بڑا شرارتی ہو لیکن استاد کلاس میں بیٹھا ہو، بچہ بڑا شرارتی ہو، باپ تو سامنے بیٹھا ہو. بھائی بچہ لاکھ شوق مزاج ہو لیکن پیر جو سامنے بیٹھا ہو تو یہ کوئی دائیں بائیں حرکت کرتا نہیں. جب باپ کے ہوتے ہوئے، استاد کے ہوتے ہوئے، پیر کے ہوتے تو میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتے تو جو 24 گھنٹے اللہ کی نظر میں ہے. تو نبی بھی جب بھی چلتے ہیں تو زیادہ مستقیم پہ چلتے ہیں. تیسرا، اگر بچہ جیسے بھی حالات ہیں بارش کے، بچے کا ادھر ہاتھ چھٹا نہیں اور ادھر وہ پھسلا نہیں، لیکن نبوت کی انگلی قدرت خود پکڑ کے چلتی ہے. کیوں؟ اگر نبی دائیں بائیں ہو جائے تو امت پورے ٹریک سے اتر جائے گی. لیکن یہاں بھی ممکن ہے کہ ابا کا ہاتھ پکڑا ہو، ابا کی نظر ادھر گئی، بچہ ادھر گیا، سنبھالا تو بچہ گم ہو گیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی کا ہاتھ جو رب پکڑتا ہے وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. بھائی نبی کے قدموں میں لگیش تو تب مانی جائے جب اللہ کی ذات میں غفلت مانی جائے. جب اللہ کی ذات میں غفلت کوئی نہیں تو نبی کی ذات میں معصیت بھی. جب نبی اتنا پاکیزہ ہے، پاک ہے، معصوم ہے، تو پھر
دل یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ نبی جو دین لے کر آئے نا، وہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہونا چاہیے. وہ دین محفوظ ہونا چاہیے. بندے کسی نے گھی مکھن دے کے بھیجنا چاہا، بچہ پڑھتا ہے لاہور میں، چلو گھی مکھن دے کے بھیج دیں، تو کسی نے کہا چلو ایسا کیجئے کہ چوٹا یہاں سے جاتا ہے، آپ شاپر میں ڈالیے، اسے دے دیجئے. لیکن گھی اگر بھیجنا ملتان تو سفر بھی لمبا، تو پھر شاپر اٹھائیں گے؟ جی بھائی نہیں. کیا اسٹیل کا ڈبہ لیک کا چیک کریں گے، گھی اس میں ڈالیں گے، شاپر چڑھائیں گے، ڈھکنا کسیں گے، پھر کنڈکٹر سے بھی کہتے بھائی دھیان کریں، پیسے پاوے 2000 میں کو لے لاؤ. تو بندہ کہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ پیسے بھی دیتے ہو، جتن بھی کرتے، کیوں؟ کہ چیز بڑی قیمتی ہے، سفر بڑا دور کا ہے، بندہ بڑا جگری ہے. اس تک جب چیز پہنچے تو کامل بھی پہنچے، مکمل بھی پہنچے، خالص بھی پہنچے نا بھائی. تو اللہ کی نظر میں قیامت سے لمبا سفر کائنات میں کوئی نہیں. انسان سے بڑھ کے اللہ کو عزیز کوئی نہیں، دین سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیمتی چیز کوئی نہیں. تو قیامت تک کے آخری انسان تک دین کو کامل مکمل پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ نے جو بہترین انتظام کیا، وہ ایک ہے دین کا پیکنگ سسٹم، اور دوسرا ہے دین پہنچانے والی کارگو کمپنی. جو دین کا پیکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور جو دین پہنچانے والی کارگو کمپنی ہے اسے محمد کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. اللہ نے نبی معصوم دیا، کتاب محفوظ دی، جماعت مغفور دی. کیا بھائی؟ جی بھائی کیا؟ پہلی بات، نبی کے نزدیک گناہ آتا کوئی نہیں، نبی گناہ کے نزدیک جاتا، لیکن صحابی کر سکتا ہے. کیا ہے؟ لیکن صحابی گناہ پہ اڑتا کوئی نہیں، گناہ پہ اصرار کرتا کوئی نہیں، گناہ پہ مستقل جمع رہتا کوئی نہیں. اور نسبت پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے دنیا ہی میں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی چلی میں تو نبی نو ماننا، میں حضرت عمر تو مانتا ہی کوئی نہیں. ہاں جب وجہ بھائی کہتا اس لیے چلے بھائی کہتے ہیں حضرت حسین نے کربلا کی طرف سفر کیا، ان کے قافلے میں صرف اونٹ تھے، لیکن آج گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تو بھائی جن کے پاس ہے ان سے پوچھئے کہ تبدیلی کی کہاں پر ہے. ورنہ ناسخ و تواریخ میں یہی ہے کہ حضرت حسین ابن علی گھوڑے پر نہیں بلکہ اونٹ پر بھی نہیں بلکہ اونٹنی پر تشریف لائے تھے. کس پہ؟ کس پر بھائی؟ چلے بات ختم کریں گے. اب جو بندہ یہ کہے جی نبی تو معصوم، صحابہ تو بھائی ہم نے صحابہ کو مانا، اور ہم نے صحابہ کو صحابہ کی غلطیوں سمیت مانا ہے. صحابہ کو صحابہ غلطیوں کیوں؟ اس لیے کہ صحابی سے خطا جو ہو جائے یہ امت کے حق میں رحمت بنتی ہے اور نبی کی شریعت بنتی ہے. میں نہیں مانتا حضرت عمر کو، تو اس سے پوچھئے مائی ڈیئر چھچندر ایک بات بتا، روزہ رکھتا ہے؟ جی بالکل رکھتا ہوں. دن کا ہے دن رات کا؟ کیا کہے گا؟ یہ دن کا. تو نبی پاک کے ابتدائی دور میں دن رات کا تھا. نبی کا صحابی تھا روزہ رات کو توڑ بیٹھا. اللہ نے اگلے دن اشتہار نہیں چھاپے، اللہ نے اعلان کر دے محبوب تیرے یار کی ادا کے صدقے قیامت تک کے لیے اب روزہ صرف دن ہی دن کا ہوگا، رات کا نہیں ہوگا. کس کا ہوگا؟ چلے مولا تشریف لے آئے، انشاءاللہ تفصیلی مفصل مدلل بیان انہی کو ہوگا.